إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ خواتین اسلام اور عزیز بچوں، میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ہمارے سماج میں پائے جانے والے بعض شرکیہ عمل اس حوالے سے بات کیا تھا، اور کچھ اعمال کی ہم نے نشاندہی کی تھی. انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مزید کچھ ایسے اعمال جو ہمارے درمیان، ایسے اعمال جو شرک ہیں اصل میں، لیکن وہ ہمارے درمیان رائج ہیں، یا تو اس کی سنگینی ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یا بسا اوقات اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے ہیں اور ہم کیے جاتے ہیں، لاپرواہی میں، لا علمی میں ہم سے شرک ہوتے ہیں. یہی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن اصل میں ہے وہ مشرک. تو میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کے سامنے توحید کی فضائل پر بھی بات آ چکی ہے، لہٰذا اس کا جو اپوزٹ ہے شرک، اس حوالے سے کچھ باتیں آئی تھی. آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرات، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں، گھرانے میں یہ تعویذ جو باندھا جاتا ہے، خواہ وہ ہاتھ میں باندھے جائیں یا کمر میں باندھیں، گلے میں لٹکائیں، کسی بھی چیز میں آپ باندھیں، تعویذ یہ شرک ہے، اور اس کا دو حکم ہے. بسا اوقات یہی تعویذ باندھنا شرک اصغر ہوتا ہے، جو ایک آدمی کو دائرہ اسلام سے تو نہیں نکالتا لیکن وہ شرک کے اندر آ جاتا ہے. بسا اوقات وہی تعویذ باندھنا شرک اکبر ہوتا ہے، جس سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کب شرک اصغر ہوتا ہے اور کب شرک اکبر ہوتا ہے؟ تو یہ جانیے کہ ایک آدمی اگر وہ تعویذ باندھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز کی تعویذ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں، کسی بھی چیز کی تعویذ ہو، اگر کوئی باندھتا ہے اس عقیدے کے ساتھ، اس نیت سے باندھتا ہے کہ یہ تعویذ ایک ذریعہ ہے
جو ہمیں بیماری سے شفا دے سکتا ہے، یعنی ایک ذریعہ مانتا ہے اس کو، تو اس صورت میں وہ شرک ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے، سوال لوگ کرتے ہیں بعض اوقات کہ آخر اس میں اور دوا میں کیا فرق ہے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، ہم کھاتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم جاتے ہیں تعویذ دینے والے کے پاس اور وہاں سے تعویذ لیتے ہیں، پہنتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دوا ہی کی طرح سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوا کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ اور فَعَلِمَ مَنْ عَلِمَ وَجَهِلَ مَنْ جَهِلَ، کہ جس نے دوا کو جان لیا تو جان لیا، علاج کیا، ٹھیک ہوا۔ تو دوا علاج کرنا دوا کے ذریعے سے، جائز دواؤں کے ذریعے سے، یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جبکہ تعویذ کو آپ دوا پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ یا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ لہٰذا دونوں معاملے الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں کو مکس نہ کیا جائے اور اس شبہ میں آپ نہ رہیں کہ یہ بھی تو دوا کی طرح سے نہیں، یہ دوا کی طرح سے نہیں ہے۔ دوا جائز ہے، اور شرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے شرک اصغر کی صورت، کہ اگر کوئی اس نیت سے باندھتا ہے کہ یہ دوا کی طرح سے ہے یا ہم اس سے ٹھیک ہونے کے یہ سبب میں سے ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے اس عقیدے میں، اللہ کی پناہ، کہ یہ تعویذ ہی ہمیں ٹھیک کرتا ہے، تعویذ باندھ لیے، کھولنے کا نام نہیں لیتے، بلکہ یہ تعویذ ہی ہمیں ٹھیک کرتا ہے، تعویذ ہی ہمیں سفر میں حفاظت کرتا ہے، تعویذ ہی ہمارے لیے نفع اور نقصان کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری خواتین بھی توجہ دیں کہ اگر یہ عقیدہ ہے تعویذ باندھنے میں، تو یاد رکھیے یہ ایک دھاگا آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ شرک کیا ہے؟ کسی بھی ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ یہاں یہ عقیدہ پایا گیا کہ نفع اور نقصان کا مالک، آپ کی حفاظت کرنے والی ذات، آپ کو بیماری سے شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، یعنی وہ دھاگا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دھاگے سے اتنے مضبوط عقیدے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، آپ اس کو کہیے بھائی کھول دو، نہیں کھولتے۔ کیوں نہیں کھولتے؟ یاد رکھیے، تعویذ پہننے کا میں نے حکم بتایا آپ کو، تعویذ نہ کھولنا، اس ڈر سے کہ اگر تعویذ کھول دیے تو ہم کو جس نے تعویذ دیا ہے نقصان پہنچا دے گا، وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ اس ڈر سے اگر کوئی تعویذ نہیں نکالتا ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ خوف میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہوا، اور خوف ایک عبادت ہے۔ جو اس طرح کا ڈرنا کہ نفع اور نقصان، یعنی نقصان پہنچا دے اگر تعویذ کو نکال دیے تو اس میں بھی وہ آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تعویذوں کی ایک سچائی آپ کو بتاؤں، کبھی آپ بھی تجربہ کیجئے اس کو۔ کسی تعویذ کو ہمت دکھا کر آپ کھولیے، کچھ نہیں ہوتا، وہ دھاگا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے کہ بم پھٹ جائے گا یا کہ آپ کے گھر میں مصیبت آ جائے گی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کبھی اس کو آزمائیے کہ اس تعویذ کے اندر آپ کو کیا دیا جاتا ہے۔ کبھی کھولا ہے آپ نے کوئی تعویذ؟ ایک تعویذ کھولیے اور اس میں دیکھیے کہ اندر کیا ہے۔ میں نے ذاتی طور پر ایک بچے کے، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں ایک بچے کے ہاتھ میں یا گلے میں تعویذ بنا ہوا تھا، میں نے اس کو کھولا، کھولنے کے بعد اس کو جب نکال کے دیکھا تو ایک معمولی سا کاغذ، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں اس میں نے وہ کاغذ اس کے ماں باپ تک پہنچایا کہ دیکھو تمہارے بچے کے گلے میں جو تعویذ تھی اس میں یہ دیکھو یہ ہے۔ یعنی اندھ بھکتی کی حد ہوتی ہے، اندھ بھکتی کی حد ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ایسی ایسی چیزیں
ہمارے ایک استاد ہمارے شیخ نے ایک تعویذ کھول کر ہمیں دکھایا تھا، اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ سورہ اخلاص الٹے طرف سے لکھا ہوا تھا۔ یہ کفر ہے، قرآن میں تحریف ہے، قرآن کو بدل کر کے میرے بھائیوں اس میں لکھا جاتا ہے، اور کیا جو لکھتے ہیں اللہ ہی جانے۔ یعنی اس میں منتر ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، کبھی نمبرات ہوتے ہیں۔ آپ ایک آدھ تعویذ کھول کر کبھی دیکھیے اور اپنے گھر والوں کو دکھائیے۔ میرے بھائیوں یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دھوکہ ہی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کا عمل ذرا دیکھیں تعویذ کے حوالے سے، یہ کوئی نیا عمل نہیں، یہ پرانا عمل ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، فی یدہ حلقۃ من صفر، کہا کہ ان کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ہی؟ قال من الواہنہ، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، کہ اب بھی اس کو کھول کر اتارو، پھینکو اس کو، انزعها کہتے ہیں کھینچ کر نکالو اس کو، اور اگر یاد رکھو یہ تمہیں نفع تو دور کی بات، یہ تمہاری بیماری کو بڑھائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اگر یہ تمہارے جسم میں رہ گئی یہ تعویذ، یہ دھاگا تمہارے جسم میں رہ گیا اور تمہاری موت ہوئی تو یاد رکھنا ما افلحت ابدا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں میرے بھائیوں، واضح ہدایات ہیں۔ حذیفہ ابن یمان، آپ نے صحابہ کی تربیت کیسے کی؟ حذیفہ ابن یمان صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں انہ را رجلا فی یدہ خیط من الحمى، کہا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں، انہوں نے صحابی رسول نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا، پوچھا بھی نہیں، کیا کہا؟ فقطعها، اس کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد کہا وتلا قوله تعالی وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اور انہوں نے یہی آیت تلاوت کی کہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں لیکن وہ شرکی اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس مصیبت سے اور اس یعنی گھنونے عمل سے ہمیں اور آپ کو پاک کرنا ہوگا، ہمارے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا۔ اور وہ معصوم بچے، اللہ اکبر، جو کچھ نہیں جانتے ہیں، ان معصوم بچوں کو ہم یہ تعویذ پہنا کر کیا تربیت دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا تم آگے چل کر کے یہی راستہ لے لینا؟ ماں باپ کو ہوش آنا چاہیے، ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچے کے گلے میں کیا باندھ رہے ہیں آپ، یعنی جہنم کا ایک انگارہ باندھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بچہ اسی تربیت سے جیے گا، آگے چل کر کے اس سے بڑے بڑے شرکیات میں مبتلا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اس شرکی اعمال سے بچاؤ، اپنے معاشرے کو پاک کرو، اور ان تعویذوں کو کھول کر دیکھو اور ان اندھوں کو بھی دکھاؤ جو لوگ اندھ بھکتی میں تعویذ باندھتے ہیں اور اسی کو نفع اور نقصان کی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ تعویذ کا مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، اس سے ہمیں پاک رہنا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، اور ایسا نہیں کہ وہ صرف مسلمان بلکہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہر نیک کام میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ وبا جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں خواتین کے اندر زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے پاس جانا اور ان لوگوں سے اولاد مانگنا، بیماری کی شفا مانگنا، اور اسی طرح سے دنیا بھر کی جو حاجات ہیں وہ غیر اللہ کے سامنے جا کر کے طلب کرنا، چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ شکل میں بیٹھا ہوا ہو، جو کبھی نہاتا نہیں ہو یا ان کی شکل و صورت سے شیطانیت دکھتی ہو، ایسے لوگوں کے پاس ہمارے مسلمان لوگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، آپ سماج میں جائزہ لیجئے، ایسے لوگ بہت زیادہ ملیں گے، خصوصاً وہ جوڑے جن کی شادی ہو کر 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، علاج کر کر کے تھک گئے، نہیں ہوتا ہے، آخر میں کسی نے بتایا فلاں بابا کے پاس چلے جانا، وہاں ہم نے بہت اچھا رزلٹ دیکھا ہے، ہم خود گئے تھے، دلیل دیتے ہیں، ہم خود گئے تھے اور ایک بار ان کے جھاڑ پھونک اور ان کی تعویذ پہننے سے فلاں کو اولاد ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ بتانے والے بھی ایسی چیز کی رہنمائی کر رہے ہیں جو شرک ہے، اور پھر اس کو سن کر کے
وہ بیچارہ پریشان 10 سال سے اولاد کی بھوک سے تڑپ رہا، وہ خاتون جو 10 سال سے اولاد کی بھوک سے تڑپ رہی تھی، وہ ایسے دربار میں جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہ تو اللہ نے آپ کو ابتلا میں یعنی آزمائش میں مبتلا کیا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں آزمایا کہ تم وہاں جاؤ گے، تمہارا دل اگر وہاں لگ گیا، وہاں جاؤ گے، پھر یہ اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں، اگر آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے نا، یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اولاد مل گئی اگر آپ کے سمجھ کے مطابق کہ وہاں جانے سے اولاد مل گئی، حالانکہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یاد رکھنا، اگر اولاد مل جاتی ہے اور وہ اولاد آپ کی نافرمان نکلتی ہے، آپ کو مارنے پیٹنے والی اگر ہو جاتی ہے، تب آپ کا کیا دل کرے گا، کاش کہ وہاں نہ جاتے، حالانکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بہنیں، ایسے کاموں سے آپ دور رہیں، علاج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ان لوگوں کو اولاد عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، یہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، علاج کریں جائز طریقے سے، لیکن ایسے دربار میں نہ جائیں جو خود محتاج ہے، خود شیطان بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس ہمارے مسلمانوں کی بڑی جماعت پہنچتی ہے اور وہاں اولاد مانگتی ہے، یہاں تک کہ جس کے پاس جایا جاتا ہے، چاہے وہ نیک آدمی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، ان کے پاس بھی آپ اولاد نہیں مانگ سکتے، تو چہ جائے کہ ہر غیرے کے پاس کوئی جا کر اولاد مانگے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے اعمال سے ہمارے سماج کو پاک کرنا ہے۔ یہ شرکی اعمال ہے جس سے ہم اسلام میں نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اولاد دینے والا ہے۔ آپ نے کسی اور کو اولاد دینے والا بھی سمجھ لیا۔ شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، آپ نے کسی اور کو سمجھ لیا، یہی تو شرک ہے، اور اسی سے تو ہم امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہی تو بات انبیاء کرام نے دعوت دی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہمارے اعمال ایسے رہیں تو پھر کون سا اسلام ہے یہ وہ اسلام نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے تھے۔ وہ دین تو وہ تھا کہ جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وہ اسلام ہے میرے بھائیوں جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت ہی خطرناک شرک اور بہت ہی یعنی ایمان کو ختم کرنے والے سینٹرز، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ سینٹر، وہ ہے کاہنوں کا دربار۔ کاہنوں کا دربار، یہ کاہن کیا ہے؟ کاہن ہو یا جادوگر ہو، جو لوگ مختلف قسم کی دکانیں سجا کر رکھتے ہیں اور بھولے بھالے عوام، بھولے بھالے مسلمان جن کو دین اور ایمان اور عقیدہ پتہ نہیں ہوتا، ایسے لوگ ان جالوں میں جا کر پھنس جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس، جو لوگ اپنے آپ کو جنات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس جن ہے، ہمارے پاس فلاں ہے فلاں ہے، ہم ساری باتیں بتاتے ہیں، ہم ہر قسم کا علاج کرتے ہیں۔ ایسے درباریوں سے آپ بچیے میرے بھائیوں۔ آپ کے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ کے ہمارے مستقبل کے یعنی جنت و جہنم کا مسئلہ ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے۔ کہا من اتی عرافا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ جو شخص ایسے عراف اور ایسے کاہنوں کے پاس جاتا ہے تو اس نے گویا کہ اس شریعت کا انکار کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ کیا جیسا نہیں ہوتا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ غیب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی پہچان میں بتاتا ہوں کچھ، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کاہن ہے یا نہیں۔ کاہنوں کی کچھ پہچان، آپ جائیں گے، سب سے پہلے پہنچتے ہی وہ آپ کو بتائیں گے اچھا آپ فلاں ہیں، عبد الرحمن آپ کا نام ہے، آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، تو بہت پہنچا ہوا لگ رہا ہے۔ ایک بھولا بھالا مومن، ایک بھولا بھالا مسلمان جو کچھ نہیں جانتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ان کے یہاں پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وہ جیسے ہی اس کا نام بتا دیتا ہے،
وہ اور اس کا قریب ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس کی اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو یہ کتنا پہنچا ہوا ہے، ہم نے بتایا نہیں، کچھ نہیں بتایا اور میرا نام بتا دیا، اس نے میرا ٹھکانہ بتا دیا، کس بیماری کے لیے آیا ہوں وہ بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا پہنچا ہوا ہے۔ اب اس کے تعلق سے اس کی عقیدت اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور خصوصاً خواتین ایسی چیزوں میں کیا ہو جاتی ہیں، ان کے گرویدہ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے چرچے ہی چرچے کرتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر ایسا ہے وہ آدمی جس کے پاس آپ جا رہے ہیں تو وہ کاہن ہے، وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، اور جادوئی طاقتوں کے ذریعے سے وہ آپ کا نام اور آپ کا ایڈریس اور آپ کی ساری چیزیں بتاتا ہے۔ دوسری پہچان، ایسے لوگوں کے پاس علاج کرنے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت خوب چارج کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے نہیں لیں گے آپ سے۔ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ ٹھیک ہو جاؤ تو ایک سفید لنگی، بالکل سفید ہو، لال کلر کا گمچھا ہو، یعنی کلر فکس کرتے ہیں وہ، اور ایک کالی مرغی ہو، لال بکری ہو، اس طرح کی چیزیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے سامنے والا تو وہ کاہن ہے، وہ کاہن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کاہن ہے جو ایسے آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ جو بولتا ہے اسی کے حساب سے وہ کرتا ہے، اس کو سچا مانتا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ کیا ہے، اس نے جو آنے والا ہے، جو سامنے بیٹھا ہے، اس کا تو معاملہ گڑبڑ ہے ہی، لیکن جو آ رہا ہے ایسے آدمی کے پاس اس عقیدت کے ساتھ، کہا اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس بیماری میں، اس مرض میں اور اس گناہ میں امت کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہے، جو خصوصاً علم اور دین سے جو تھوڑا دور ہیں، وہ لوگ اس طرح کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے آپ بچیے۔ اور بسا اوقات کیا کرتے ہیں معلوم، یہ لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے بیماری سے، جو تم بیماری لے کر کے آئے تھے، اولاد کی ضرورت تھی، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، ہمارے یہاں علاج کرنے کے بعد اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو ایک کام کرنا، ایک مرغی ذبح کر کے یا ایک مرغا ذبح کر کے فلاں جگہ پھینک دینا، اور جب ذبح کرنا تو کچھ مت بولنا، خاموش رہنا۔ پتہ ہے یہ کیا کرواتے ہیں؟ یہ غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کے لیے ذبح کرواتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک مرغا ہی تو مانگا ہے، کتنا 200-400 روپے کا ہوگا، 200-400 روپے کا ہوگا، ایک مرغا لائے، ذبح کیے، ڈال دیے کہیں پر جہاں اس نے بولا تھا۔ یہ شیاطین کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اس کام میں آپ کو ہم کو مبتلا کرتے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ان کی پالیسی۔ میرے بھائیوں، ہماری خواتین، ایسے جگہوں سے آپ دور رہیں، اور ایسے جگہوں میں اگر آپ پہلے جا چکے ہیں تو اللہ کے واسطے توبہ کر لیجئے، اللہ کے واسطے توبہ کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے یہ آپ کے ایمان کو ختم کر دیا ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اور توبہ کی توفیق دے دے، اور اس نیت سے بھی مت جائیں۔ کچھ لوگ اس نیت سے بھی جاتے ہیں، اچھا آج ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، جائیں گے ایک بار جا کر دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں کیسا ہے۔ اس لیے بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے بھی نہیں جانا چاہیے کہ اس کو ٹرائی کریں کیسا ہے کیا ہے، اس لیے کہ جائیں گے شیطان وہاں پر ہے، وہ شیطانی اڈا ہے، وہاں آپ کو شیطان اس کے محبت ڈال دے سکتا ہے، شیطان آپ کو اس میں پھنسا سکتا ہے، اس لیے ایسے جگہوں میں جانا بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری خواتین، ایسی چیزوں سے آپ بچیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو عقیدہ توحید سکھائیں اور شرک سے ہمیشہ رات دن ان کو ڈرائیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگ امام الموحدین ہونے کے باوجود وہ اپنی اولاد کو ڈرا رہے ہیں، بلکہ دعا کر رہے ہیں، کہا کہ اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائے رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح
سماج میں پائے جانے والے شرکیات اور شرکیہ عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کچھ زبانی شرک، زبان سے ادا کیے جانے والے شرکیات ہم اور آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن اس کو ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن جب شرک اصغر میں آدمی ڈھیلا ہوتا ہے تو شرک اکبر تک پہنچنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اس لیے شرک اکبر یہ پہلی سیڑھی ہے، شرک اکبر تک پہنچنے کے، شرک اصغر یہ پہلی سیڑھی ہے شرک اکبر تک پہنچنے کے لیے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ بہت سارے جملے ہم اور آپ بولتے ہیں۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ کیا کہا؟ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ٹوکا اور کہا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کہا تم نے ہم کو اللہ کے برابر قرار دیا۔ اللہ کی چاہت اور نبی کی چاہت دونوں کو اس نے بس جملے میں ملایا تھا، عقیدہ نہیں تھا اس کا، جملے میں ملایا تھا۔ اس لیے اس کو جملوں کا شرک کہا جاتا ہے کتابوں کے اندر، جملوں کا شرک، الفاظ کا شرک۔ اور اس میں جب ہم توجہ نہیں دیں گے تو یہ عقیدہ بن جاتا ہے، اس میں ڈیولپ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، پھر وہ آدمی اوپر کے شرک کو کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں سمجھتا۔ کیا کہا اس نے؟ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ یہ اور کا جو جملہ ہے نا، اس نے اللہ کی چاہت اور نبی کی چاہت دونوں کو ملا دیا، دونوں کو ملا دیا۔ تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دیا؟ یعنی اللہ کی چاہت اللہ کے شایان شان ہے، ہماری چاہت ہمارے شایان شان ہے، دونوں کی چاہت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، تو ہماری چاہت اللہ کی چاہت میں کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس جملے میں بھی آپ نہ کہیں، عقیدہ نہ ہو، لیکن جملے میں بھی ہم کو نہیں کہنا، یہ ہماری شریعت نے ادب سکھلایا ہے تاکہ مسلمان کسی بھی طرح کی شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح ہم لوگ بہت بسا اوقات یہ کہتے ہیں، جیسے کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، مثلا کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا تو کیا بولتے ہیں؟ ڈرائیور بڑا کمال کا تھا، بچ گئے۔ آپ جو بچے، حیات اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہم نے نسبت کدھر کر دیا کہ ڈرائیور بڑا کمال کا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین چاہتا تو اس کمال کے ڈرائیور کے باوجود آپ مر جاتے، ہم مر جاتے۔ تو اس لیے یہاں ادب سکھایا ہمیں شریعت نے، کہا کہ ایسے نہیں کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد آپ چاہیں تو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی مہربانی ہوئی، ہم بچ گئے، اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیور بھی اچھا تھا، اس کے بعد کہہ سکتے ہیں، یہ لفظ آپ لائیں تو ڈائریکٹ یہ نہ کہا جائے کہ ڈرائیور بڑا کمال کا تھا اس لیے ہم لوگ بچ گئے۔ اسی طرح جیسے گھر میں چور آئے تھے، گھر میں چور آئے تھے، داخل ہوئے ہی تھے کہ آپ کے گھر میں مثلا کتا تھا، بھونکنے لگا، چور بھاگ گئے۔ صبح کیا بول رہے ہیں کہ اگر کتا نہیں ہوتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ چور کتے کو مار سکتا تھا نا، چور کتے کو مار دیتا، آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیتا، کیا کر سکتے تھے؟ وہ اس کو بھونکنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اس پر بھی اللہ کی تعریف پہلے کریں کہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے اس کو سبب بنایا، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ڈائریکٹ یہ کہنا کہ کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی، فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا، جیسے کچھ لوگ، جیسے کوئی اگر آدمی کسی کو راستے میں پڑا ہوا پاتا ہے، مثلا گرا ہوا ہے، اٹھا کر لے گیا ہاسپٹل، علاج کیا، ٹھیک ہو گیا، کیا بولتا ہے؟ اگر تم نہیں ہوتے تو میں مر جاتا۔ یہ شرکیہ جملے ہیں، یہ سب ہم بولتے ہیں، زبانوں میں بولتے ہیں، لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ حیات اور موت کا مالک اس کی طرف آ گیا، حالانکہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کی موت ہوتی تو ہاسپٹل لے جانے کے بعد بھی مرتا، حیات رہتی تو وہیں پر وہ حیات رہتا، کئی دنوں تک زندہ رہتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے
یہ سب جو جملے کے شرک ہیں، شریعت ہمیں یہاں تک روکتی ہے کہ ایسے اگر عقیدہ دل میں نہیں ہے، نیت نہیں ہے برابری کا، لیکن اس کے باوجود جملے کی حد تک بھی ہمیں یہ نہیں کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی سوشل میڈیا میں ایک نیا کیا کہتے ہیں شرکیات میں سے ایک یہ ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کاہنوں کا، اس میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، دیکھو نا ہمارے ہاتھ، ہماری قسمت کیسی ہے، پھر وہ لکیریں دیکھ کر کچھ بھی بتاتا ہے اور ہم اس کو یقین بھی کرتے ہیں۔ اور آج یعنی اب دیکھیں گے ایڈورٹائز میں بہت زیادہ آتا ہے کنڈلی معلوم کرنا، ہمارے نوجوان چیک بھی کرتے ہیں اس کو، جو غیر شادی شدہ ہیں چیک بھی کرتے ہیں ہماری قسمت کیسی ہے، ہماری شادی کہاں ہونے والی ہے۔ میرے بھائیو، یہ خرافات ہیں، یہ شرکیات ہیں، ایسی چیزوں کو ٹرائی بھی نہیں کرنا ہے، ایسی چیزوں میں کوشش بھی نہیں کرنی ہے کہ ہماری قسمت کیسی ہے۔ یہ کون ہے قسمت بتانے والی؟ قسمت یہ غیب کی چیز ہے میرے بھائیو، اور ایسی چیزوں میں ہم پڑھ کر کے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، ہاتھ دکھا رہے ہیں کہیں بھی جا کر کے، ہماری قسمت کیا ہونے والی ہے، پہلے بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی کیا ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ سب کیا ہے؟ خرافات ہیں۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے اور شرکیات سے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ اور بھی بہت سارے شرکیات ہیں، انشاءاللہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور ایک گزارش آپ سے کرتے ہیں کہ کبھی بھی دعا کریں تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ اے اللہ، جب ہماری موت ہو تو ہم موت کے وقت ہمارے اوپر شرک جیسا کوئی بھی عمل باقی نہ رہے، اے اللہ اس سے پہلے تو ہمیں معاف فرما۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ انتظار مت کیجئے کہ موت کے وقت اللہ سے توبہ کر لیں گے، 8 دن پہلے زبان بند ہو گئی تو کیا کر لیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہر وقت جب دعا کرے نہ سمجھے کہ یہ آخری دعا ہے میری، اپنی زندگی کی آخری نماز ہے، اپنی زندگی کی آخری دعا ہے، آخری گزارش ہے اللہ سے، اسی میں ساری چیزیں مانگ لیجئے۔ اے اللہ، اگر ہم سے کوئی جانے انجانے کوئی شرک ہوا ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ یہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کی خطرناکی اور اس کے سنگینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں ہر چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھرانے کو، ہمارے سماج کو، معاشرے کو اللہ تعالیٰ شرک جیسے خبیث عمل سے اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو صاف فرمائے اور اس سے شرک کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔